اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت جناتوں پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، جنات ان کے تابع، خطرناک سے خطرناک جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، مجھے بخش دے اور ایسی حکومت ہمیں عطا فرما کہ جیسی حکومت میرے بعد تو کسی کو نہ دے، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارا مالک و مختار ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ہواؤں، فضاؤں، جناتوں پر حکومت، اور ایسی ویسی حکومت نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام جناتوں کی حاضری لگایا کرتے تھے، جناتوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، جب چاہتے تھے حکم دیتے تھے، سارے جنات سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر تابع ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جو عملیات والے لوگ جب کبھی بھوت وغیرہ، بھوت پریت یا سے بس اسرار یا جن وغیرہ کسی پر حاوی ہو جاتے ہیں، بھوت پریت تو خیر ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ بس کہتے ہیں، لیکن جنات بہرحال ہوتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کی قسمیں کچھ لوگ دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی قسم کے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی قسم کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کو اپنے یا تو عمل کے ذریعے سے زیر کر دیں، ورنہ آپ کے پاس ایسا نبی جو تمام نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنات تو ہمارے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، لیکن سارے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے تمنائیں کی، عیسیٰ روح اللہ نے دعائیں کی، ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگی کہ اللہ یا تو مجھے ان کا امتی بنا دے، یا ان کو میری نسل میں پیدا فرما کے میری شان و عظمت کو بڑھا دے۔ الحمدللہ ہم لوگ تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جناتوں کے اوپر ہمیں کنٹرول ہو جائے، ہمارے قبضے میں جنات آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ دیکھو ایک عمل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک مرتبہ ایک یہ عملیات کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے کو دلیل نہ بنائیں، لیکن عملیات کی کتابوں سے اس واقعے کا تعلق ہے۔ بڑا زبردست واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جناتوں کو قبضے میں کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ پہنچا ایک عامل صاحب کے پاس، عامل صاحب سے کہا عامل صاحب مجھے جنات قبضے میں کرنا ہے، ایک کوئی ایسا عمل بتا دو، وظیفہ بتا دو جو جنات قبضے میں آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تو اس نے پھر کہا، بڑی ضد کی، تو ان صاحب نے، عامل صاحب نے اس کو ایک 12 سال کا عمل دیا کہ جاؤ فلاں فلاں قبرستان میں بیٹھ کے 12 سال کا عمل کرو جا کے، اور تمہارے قبضے میں جنات ہو جائیں گے۔ بہرحال جیسے ہی 12 سال عمل پورا ہونے والا تھا، 12ویں سال میں عمل خراب ہو گیا۔ یہ پھر آئے کہ بھائی عمل تو ہمارا خراب ہو گیا، آخری سال میں تھے، وہ جناتوں نے ڈرا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، عمل ہمارا ہو گیا خراب، اب ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ بھائی اب یہ لو 8 سال کا یہ عمل اور بتا رہے ہیں، یہ 8 سال کا لے جاؤ، اس کو کرو جا کے۔ تو وہ 8 سال کا انہوں نے عمل کیا، 8ویں سال میں پہنچے عمل خراب، پھر 12 سال کا عمل، پھر 8 سال کا عمل، الغرض 40 سال عمل کرنے کے بعد ان کا عمل سکسیز ہوا۔ 40 سال کے بعد وہ جہاں بیٹھے وظیفے پڑھ رہے تھے نا، وہ 4 نکل کے آئے جنات اور کہنے لگے کیا حکم ہے میرے آقا، میرے سردار، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے، اب دیکھو اللہ نے جب طاقت دی تو انسان پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہنے لگا اچھا جو میں کہوں تم میری بات مانو گے؟ جی مانوں گا، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں۔ تو کہا جاؤ بیت المقدس اٹھا کے لاؤ، کیونکہ مجھے اس میں نماز پڑھنی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے دیکھیں تم میرا کتنا کام کرتے ہو۔ تو بھائی وہ تابع تھے۔ اب یہ عملیات کی کتابوں میں، پھر بتا رہا ہوں، عملیات کی کتابوں میں واقعات ہیں، اس کو دلیل بنانے کی کوشش نہ کریں، تو اس سے سبق حاصل کریں اس واقعے سے۔ تو وہ چاروں جنات پہنچے نا بیت المقدس کو اٹھانے کے لیے، اور انہوں نے چاروں نے جناتوں نے جیسے ہی کندھا لگایا تو 3 کونے تو اٹھ گئے، لیکن ایک کونا نہیں اٹھا۔ تو یہ چاروں جنات اندر جا کے جب دیکھنے لگے تو اس کونے میں جو کونا نہیں اٹھ پا رہا تھا نا، تو اس کونے میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہ جب نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سلام پھیرا، پوچھا بھائی کون ہو تم، اور یہ یوں مسجد کیوں کر رہے تھے، تم مسجد اٹھا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے آقا نے بھیجا تھا کہ جاؤ مسجد اٹھا کے لاؤ، تو میں اٹھانے آ گیا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کیوں اٹھانے آئے ہو؟ کہا میرے آقا نے منگوائی۔ کہا جاؤ اور اپنے آقا کو اٹھا کے لاؤ۔ اب یہ چاروں جنات پہنچے نا، اور جا کر لادا اپنے آقا کو کاندھے پہ اور لا کے بزرگ کے قدموں میں پھینک دیا۔ اور اب دیکھو یہ غلام کس کے ہیں؟ وہ اس عامل کے جو 40 سال جس نے محنت کی ہے، اور عمل کس کی بات پر کر رہے ہیں، بات کس کی مان رہے ہیں؟ بزرگ کی جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔
تو ان بزرگ نے پوچھا کہ اے عامل بتا تو نے کتنے سال برباد کیے ان کو پانے کے لیے؟ کہا 40 سال کے بعد میں نے ان پر حکومت پائی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، تو نے 40 سال غلاموں کے پانے میں برباد کر دیے، کاش تو 40 دن آقا کو پانے میں گزارتا، آقا کے پانے کی طلب میں نکلتا، تو وہ آقا وہ رب ساری کائنات کو پھر تیرا غلام بنا دیتا، لیکن تو ساری زندگی غلاموں کے پانے میں تو نے 40 سال برباد کر دیے۔ تو دیکھو سب سے بڑا عمل اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے تو آپ سبق حاصل کریں، ورنہ پھر یہ کہ اس بات کو واقعے کو دلیل نہ بنائیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ مل گیا تو دنیا کی کوئی طاقت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم غریب ہو مجھے پالو، میں مل گیا میرے خزانے تمہارے ساتھ، تمہاری غریبی دور ہو گئی۔ اے میرے بندو اگر تم ان پڑھ ہو تو مجھے پالو، میرا علم تمہارے ساتھ، ہمارا علم تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری جہالت دور ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم سب بھوکے پیاسے ہو مجھے پالو، رب کو پالو، رب ملے گا، رب کے کھانا اور پینا اور خزانے تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہاری ساری طلب بجھ جائے گی۔ تم رب کو پالو، اگر کمزور ہو تو رب کو پالو، رب تمہارے ساتھ ہوگا تو رب کی طاقتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، پھر پوری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن میں رب للکار کی آواز دیتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے بڑھ کر ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔